آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کس عہدے پہ تھے اس وقت، کس حیثیت میں آپ ان کو اشتہارات نامے لے کے کماتے ہیں؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہے، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے۔ آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا۔ مزید بھی مستقبل میں آنے نومبر 2015 کو ڈان نے سب سے پہلے یہ ایک خبر جو ہے وہ دی، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ خاور کومن صاحب نے اس وقت یہ سٹوری دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک میڈیا سیل کریٹ کیا گیا ہے، اسپیشل میڈیا سیل کریٹ کیا گیا ہے مریم نواز شریف کے انڈر وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس کے پہلے 15 لوگ اس کے ممبرز ہیں، اور پھر اس کو 20 ملین روپیز کی ایلوکیشن کی گئی ہے کہ وہ لوگ وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ بھرتی کر سکیں، اور اس کو بڑھا کے 38 کر دیا گیا پھر بعد میں، اور اس سیل کو پھر یہ تمام تر اختیارات دے دیے گئے کہ وہ جو بھی کیمپینز ہوتی ہیں میڈیا کی وہ رن کرے گا۔ اور یہ وہ نوٹوریس سیل تھا، بدنام زمانہ سیل تھا، جس نے کہ گوبلز کی بھی یاد بھلا دی، اور ایک اس طریقے سے منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا، ان میں پیسے بانٹے گئے، اور اپنے مخالف صحافیوں کو، گروپس کو سزائیں دی گئیں۔ اور اس تمام کام کی نگرانی آج خود مریم نواز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کر رہی تھیں۔ جو ویڈیو ٹیپ آئی اس کے اوپر مریم نواز نے کیا کہا، ذرا تھوڑا دوبارہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی۔ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ سوال میرا بھی یہ ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کس عہدے پہ تھے اس وقت، کس حیثیت میں آپ ان کو اشتہارات نامے لے کے کماتے ہیں؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہے، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے۔ آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا۔ مزید بھی مستقبل میں آنے کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو یہ جو پارٹی کا میڈیا سیل جو مریم نواز چلا رہی تھیں، اس سیل کی منظوری سے 9 ارب 62 کروڑ 54 لاکھ 3,902 روپے کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی۔ جو پنجاب کی 9 ارب 62 کروڑ 54 لاکھ 3,902 کی، آپ سمجھے سیدھا 10 ارب ہو گیا، اس کو فگرز کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں تو 10 ارب روپے کی۔ 10 ارب روپیہ مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا۔ میں یہ ریکارڈ آپ کو دے دوں گا، میں چینلز کے نام نہیں لیتا، کچھ چینلز کے نام انہوں نے لیے جن کو انہوں نے سزا دی، کچھ چینلز کے نام انہوں نے نہیں لیے جن کو ریوارڈ کیا گیا۔ سو میں اس لیے چینلز کا نام نہیں لیتا، پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ بہرحال یہ میں آپ کو دے دوں گا صحافی برادری کے بینیفٹ کے لیے، کہ پتہ چل جائے کہ کس کس چینل کو، کس کس گروپ کو ریوارڈ کیا گیا اور کس کس کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہ میں آپ کو 10 ارب روپیہ بتا رہا ہوں جو صرف اسلام آباد کی ایڈورٹیزمنٹ تھی۔ جو پنجاب کی ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ بھی بہت حد تک یہی سیل کنٹرول کر رہا تھا، اور وہ بھی لگ بھگ اتنے ہی کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کی گئی، یعنی کل ملا کے آپ سمجھیے کہ تقریباً 15 سے 18 ارب روپیہ صحافیوں میں
مختلف میڈیا گروپس میں بانٹا گیا، اور مریم نواز کے آج کا جو اعتراف ہے وہ بالکل واضح طور کے اوپر غیر اخلاقی تو ہے ہی، لیکن اخلاق سے تو چونکہ ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ پبلک فنڈز کو ہینڈل کرنا ایک پرائیویٹ شخص کی طرف سے، یہ ایک تو ایف آئی اے کے اندر بھی جرم بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں، آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا، اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر جینون صحافی ہیں، ان کے لیے ایک بہت آنکھیں کھول دینے کے لیے آج ان کا انکشاف ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے جب ہم اس طرح کے وسائل کو آلٹرنیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وسائل جو ہیں ظاہر ہے ہم 15-18 ارب روپے کے قریب بھی نہیں ہیں جب ہماری ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک نوٹس ہے اور وہ سپریم کورٹ کے ہم احکامات کے پابند ہیں اور ہم اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد جی 5 سال میں، یہ 5 سال، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ جو کارروائی ہوگی وہ بھی پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر لیں گے۔ جی حماد اظہر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا رونے والوں نے آج اعتراف کیا کہ قوم کے اربوں روپے انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے خرچ کر دیے، تو ظاہر اب اس کا حساب ہوئے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے صرف آج 2 اعتراف کیے ہیں۔ ایک اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا سیل وہ چلا رہی تھیں، دوسرا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کی ہی یہ ویڈیو ہے جس میں نشانہ بنایا گیا اور ایڈز کو روکا جا رہا تھا یا چلانے کی احکامات دیے گئے۔ ایک تیسری بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے جن کے ایڈ روکے نہیں گئے بلکہ ان کو نوازا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو کسی کو جزا بھی تو دے رہے ہوں گے، تو اس کا حساب اب ہم لگائیں گے۔ اور ہم نے سارا یہ وزارت انفارمیشن اطلاعات جو ہے وہ تمام صوبوں سے، کیونکہ آپ یہ جان کے حیران ہوئیں گے کہ جو وفاقی حکومت کے اربوں روپے تو لگے ہی لگے، صوبائی حکومتوں کے بھی اس سے زیادہ پیسے لگے، تو ان سے بھی سارا حساب منگایا گیا تاکہ پتہ تو لگے کہ بھائی وہ کون سے چینل تھے، وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے، وہ کون سے پروگرامز تھے جن پہ اپنی من مرضی کی شوز کرائے جاتے تھے یا خبروں کو دبایا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا فاشزم سے کم ہے؟ ہم تو ٹویٹ بھی کر دیں تو وہ فاشسٹ ہو جاتی ہے، ہم تو کسی میڈیا کے گھر کو چیلنج بھی کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل بندے کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو ہم فاشسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ اوپنلی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کو پیسے یا دیے جا رہے ہیں یا روکے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے، یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور کیا یہی وجہ ہے مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ ابھی بھی چند پروگرام جو ہیں یا چند میڈیا ہاؤسز ان کا بے تابی سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے شوز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بحران ختم ہی نہیں ہوتے؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ یہ سارے سوالوں کے ہم جواب نہ صرف لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے سامنے رکھیں گے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کی آزادی کو پیسوں کے ساتھ یا ایڈز کو ہتھیار بنا کے اس کو کچلا جائے جیسے کہ انہوں نے کچلا ہے۔ اور جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سارے اعتراف سامنے آ رہے ہیں، ایون فیلڈ کے بھی آ گئے اعترافات سامنے کورٹ کے اندر، وہ بھی ان کے نکل آئے، پہلے یہ کہتے تھے نہیں ہے، پہلے اس سے بھی انکاری تھے، آج یہ بھی نکل آئے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی سارے اعترافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم قوم کے سامنے ایک مرتبہ یہ تمام سیاق و سباق جو ہیں اس کو ایک آئینے کی طرح ہم عیاں کریں گے اور فیکٹس اور فگرز سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح یہ جو اشتہارات کے، اور یہ اشتہارات صرف ایک حربہ ہے، آپ یقین مانیں ان کی اس کے علاوہ بھی اور حربے استعمال کیے گئے ماضی کے اندر، اور آپ سب صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا حربے ہوتے تھے جو استعمال کیے جاتے تھے۔
صحافیوں میں انہوں نے ہی پلاٹس بانٹے تھے ماضی کے اندر، صحافیوں میں ہی انہوں نے بہت سارا کچھ کیا اور بہت ساروں کو نشانہ بھی بنایا، بہت ساروں کے اداروں کو بند بھی کروایا، بہت ساروں کے لبوں کو خاموشی بھی دی، لیکن اب ایسے نہیں چل سکے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کریں گے۔ مسٹر صاحب 2014 میں ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا تھا وزارت انفارمیشن کے تحت، اور جو ان کا نون لیگ کا وہ سوشل میڈیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے اور کئی لوگ ابھی بھی پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی آپ نے پتہ کیا کہ اب ایک پرفلیج جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں وہ صحافی جن کو پلاٹس دیے گئے، وہ صحافی جن کو پیسے دیے گئے، اس کے اوپر بھی، کیونکہ دیکھیں نا اب تو ایک اعتراف یہ ہو گیا ہے آج مریم نواز کی طرف سے کہ جو بھی صحافت کو ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی، روکے گئے اشتہار، یہ سارا کام وہ کر رہی تھیں۔ اب جب وہ کر رہی تھیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو تھے وہ تو پپٹ تھے، وہ تو کٹھ پتلی تھے، اور وزارت اطلاعات اور نشریات ان کے دور میں جو تھی وہ تو ایک کٹھ پتلیوں پہ مبنی تھی، لہٰذا ان کو انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب پرائیویٹ شخص کی اختیارات انہوں نے کیسے پبلک منی کے اوپر یوز کیے، پیسہ کیسے استعمال کیا، اس کی پوری تحقیقات آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آپ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، ان پیسوں کے حوالے سے عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کے خلاف بھی آپ جو ہے تحقیقات کریں گے، کیا آپ کے ادارے ہیں اس حوالے سے تحقیقات کریں گے؟ سیکنڈ ہمارا صاحب پیٹرولیم بحران جو ہے وہ شدید ہو گیا، اس پہ رہتے تھوڑے یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ عدلیہ کے اوپر، اس وقت دیکھیں نون لیگ کی کوشش کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ آپ جو کیس اس وقت عدالت میں لگا ہوا ہے، جو بڑا سیدھا کیس ہے کہ یہ پراپرٹیز ہیں، آپ ان پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اس کے پیسے آپ نے کہاں سے دیے، یہ سیکشن 9 نیب آرڈیننس کہتا ہے آپ جو پراپرٹی لیں گے آپ اس کا بتائیں گے کہ اس کے پیسے میرے پاس تھے اور میں نے دیے گئے، اگر ادروائز یہ کرپشن ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے اور ہم دوسری طرف چلے جائیں، کبھی فلانا کرا لیں، کبھی فلانا کرا لیں۔ آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے پی ایم ایل این کے پاس، وہ اس وقت ایک ڈویژن بینچ کیس سن رہا ہے، وہ آپ وہاں پہ جمع کروا دیں، اگر وہ فورینزک ہے اس کو جمع کروا دیں، وہ اس کو انالائز کر لیں گے، اگر نہیں ہے وہ بھی اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اپیل ہے، اپیل میں آپ کو پتہ ہے میرٹس بھی جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس وقت بڑے فوکسڈ ہیں ان کیسز کے اوپر، اور یہ جو آج انہوں نے انکشاف کیا ہے مریم، اور ہم نیب سے بھی بار بار پی ایم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ کریں، فوکس کریں، کیونکہ دیکھیں عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے چوروں سے پیسے واپس آنے چاہیے، ہم نے بڑا سمپل کہا ہے اگر آپ نے جیل نہیں کاٹنی اپنے پیسے واپس کریں، آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس لیے ہم اس کو فوکس سے نہیں ہٹنے دینا چاہتے۔ لینڈ مافیا سے جن صحافیوں نے مال اکٹھا کیا اربوں روپیہ، کیا ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوگی؟ ابھی تو اس کے اوپر تحقیقات کر لیں۔ اچھا، ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو ان کا میڈیا سیل جو انہوں نے چلانے کا آج اعتراف کیا ہے، تو یہ جو آڈیوز کو توڑا جوڑا جا رہا ہے، ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا یہ اس کا بھی سراغ اس میڈیا سیل کے ساتھ تو نہیں جا کے لگتا جس کو مریم نواز صاحبہ ہینڈل کر رہی تھی؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے ایسی پروڈکشنیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے ڈیڈ آئی تھی کیلیبری فونٹ میں، تو وہ کیلیبری فونٹ پتہ لگا اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، تو اگر آپ اس کی بھی دیکھیں کہ وہ جو آڈیو آئی اور وہ پھر ایک سپیچ کے اندر سے وہ سارے جملے نکل آئے سابق چیف جسٹس کے، تو طریقہ واردات تو اسی میڈیا سیل کا لگ رہا ہے، کوئی زیادہ اس سے مختلف نہیں لگ رہا، تو یہ بھی اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ جو رہنما ہے وہ یہی کہہ رہے کہ اس آڈیو پہ اتنا شور یا مطلب اتنا شور برپا نہیں کرنا چاہیے، اتنی ضرورت نہیں ہے اس آڈیو کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں تو بالکل صحیح ہے اس پہ، ہم دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کیس اس وقت ہائی کورٹ کے 2 ججز سن رہے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر سن رہے ہیں، آپ کی جو ایویڈنس ہے آپ وہاں پہ لے جائیں، اللہ نواز کی جو آڈیو ہے اس حوالے سے بھی اس نے کہا ہے کہ وہ تو صحافتی تنظیمیں فیصلہ کریں، صحافتی جو لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہمیں بتاتے ہیں کتنا ظلم ہو گیا ہے، تو اب یہ تو دیکھیے نا صحافیوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں، یہ صحافی اداروں سے نکالا ہے اس کی ذمہ دار مریم نواز ہے۔ ابھی کن صحافیوں کو نکالا ہے، کہاں سے نکالا ہے، کیسے نکالا ہے، یہ تو پھر ہر ایک کے علیحدہ میرٹس ہوں گے۔ کیا
क्योंकि बार बार ये ऑडियो डिस्कस हो रही है, तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि इस ऑडियो को झूठ साबित करने के लिए इसका फोरेंसिक जो है हुकूमती सतह पर भी? नहीं, वो मरियम नवाज तो मान गई है कि मेरी है। नहीं, वो जो दूसरी है वो अपनी अदालत में जमा करवाए ना, वो तो अदालत जो है वो जाने अदालत फैसला। जी बाप, अभी फरमाया है कि इंक्वायरी कराई जाएगी। जी जी, इंक्वायरी के बाद क्या होगा? इंक्वायरी के बाद पहले तो आपके सामने रखेंगे ना, जो सहाफ़ी हैं, कि ज़रा आप ज़रा देख लें, करतूत देख लें, फिर उसके बाद आगे करते हैं इंशाल्लाह। वरना जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जाहिर है कि पब्लिक मनी की जो मिसअप्रोप्रिएशन है, ये क्रिमिनल केस है, एक सेपरेट क्रिमिनल केस है, हम उधर भी जा सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अगर ये किसी मगरबी मुल्क में हुआ होता कि एक साबिक वजीर आजम की बेटी लेट सपोज बरतानिया में खड़े होकर कहती कि हाँ मैंने इश्तिहारात को इस्तेमाल किया है मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आज वो सारा खानदान जेल में जा चुका होता। तो ये अगर किसी और मुल्क में हुआ होता, ये इसकी संगीनी है। इस मुल्क इसमें भी होगा इंशाअल्लाह, आप फिक्र ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिका दौर में 15 से 18 अरब रुपए सहाफ़ियों में तकसीम किए गए और कौमी खजाने से 10 अरब रुपए खर्च किए गए, जो कि गैर कानूनी भी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। चौधरी फवाद हुसैन ने मजीद कहा कि पीटीआई को एक मुश्किलात का सामना नहीं है, हमने इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है, हम तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। इश्तिहारात एक हरबा नहीं था, इसके अलावा भी साबिका दौरे हुकूमत में बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे।